نرمین، ٹائم سے گھی بنا لینا، سمجھ رہی ہے نا؟ پھر کپڑے لتے بھی بنانے ہیں، عید سر پر کھڑی ہے۔ میں جو بڑے سے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اچانک سے اماں کی بات سن کر چپ کر گئی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، جب گھی بنانا ہوتا گھر سے چلی جاتی تھی۔ اسے گھی بن تو جاتا تھا مگر یہ واحد کام تھا جسے وہ جان چھڑواتی تھی، اور میری حالت بری ہو جاتی تھی اصلی گھی بنانے میں۔ بہت بو چڑھتی تھی۔ میں نے اب بھی ناک بھوں چڑھا کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ چادر لے چکی تھی۔ میں نے ملتجی لہجے میں کہا، اماں دیکھ آج تو بنا لیتی، میرا پورا دن برباد ہو جاتا ہے، ہر شیمے سے گھی کی بو آتی ہے۔ مگر اماں جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ میں تل ملا کر رہ گئی، جلدی سے باقی صفائی کا کام سمیٹا اور دودھ سے اتری بلائی لے کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی 3 سے 4 گھنٹے اس گھی بنانے میں گزر جائیں گے۔ میں نے جیسے ہی گھی بنایا تو اماں بھی واپس آ گئی۔ مجھے شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اماں کو نظر انداز کر کے میں واش روم میں گھس گئی اور خوب رگڑ رگڑ کر نہائی۔ جب باہر آئی تو وہ گھی میں چوری بنا کر کھا رہی تھی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھا اور دل میں سوچا جب اتنا کھانے کا شوق ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتی ہے؟ ایک یہی کام تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اماں نے بھی وہ گھی ڈول میں ڈالا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیوں الگ نکالا ہے؟ تو وہ دبے لہجے میں بولی، آبدہ نہیں ہے، وہ بتا رہی تھی اس کے محلے میں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ دیسی گھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس نے ہمارا بتایا تھا تو انہیں یہ بیچنا ہے۔ میں چپ رہی، میری بلا سے جسے مرضی بیچے، میں نے بنانا تھا بنا دیا۔ شام تک باقی چھوٹے موٹے کام سمیٹے تو آبدہ کے ساتھ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک خود کو ٹوپی والے برقعے میں چھپایا ہوا تھا۔ میں صحن میں چرپائیاں بچھا رہی تھی۔ ان دونوں کے آتے ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو ہماری ساری بھینسیں اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئیں، ورنہ وہ اتنا نہیں بولتی تھیں۔ پر اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک سے ان کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی۔ آبدہ پہلے ہمارے محلے میں رہتی تھی مگر اب اس نے اپنا محلہ بدل لیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی اماں نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں تم لوگوں کی وجہ سے ایسے بول رہی ہیں، شاید یہ بھینسیں ورنہ اتنا شور کبھی نہ کرتی۔ وہ برقع پوش لڑکی حلاوت سے بولی، شاید مجھے دیکھ کر ایسے کر رہی ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، مطلب میرا برقع، کیونکہ آج کل کون ایسا برقع لیتا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بھی اپنا برقع اتار دیا۔ جیسے ہی برقع اترا ایسا لگنے لگا گویا چاند زمین پر آ گیا ہو۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے بھینسوں کی طرف دیکھا تو آن کی آن میں سب جانوروں نے بولنا بند کر دیا اور وہاں لمحے بھر میں ہی سکون ہو گیا۔ میں اور اماں دونوں ہی حیران تھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ لڑکی ہمیں دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا میں نے، میرے برقعے سے ڈر رہی تھی لیکن اب نہیں بولتی۔ یہ کہہ کر بات ختم ہو گئی اور وہ اپنی باتیں کرنے لگی۔ پر مجھے یہ سارا واقعہ بہت عجیب لگا۔ ایسا کہاں ہوتا تھا کہ جانور برقع دیکھ کر ڈریں، پھر برقع اترتے ہی واپس سے شور بند کر دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، دوبارہ منہ سے ہلکی سی بھی آواز نہ نکالیں۔ میں نے کتنی ہی مرتبہ چوری چوری اس لڑکی کو دیکھا جو بڑی پراسرار سی لگ رہی تھی، مگر وہ بڑی معصومیت اور سادگی سے مسکراتی ہوئی اماں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ میں بھی چپ کر کے ان کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر اماں کے کہنے پر ان کے لیے لسی لینے چلی گئی۔ وہ لسی عابدہ اور اس لڑکی نے پی لی۔ پھر اماں نے انہیں گھی لا دیا۔ تب میں سمجھی کہ وہ گھی انہی کے لیے پہلے سے الگ کر کے رکھا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں جب گلاس کچن میں رکھنے آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ میں نے پیتل کے بڑے بڑے گلاسوں میں لسی ڈال کر انہیں دی تھی۔ وہ دونوں گلاس بہت خوبصورت تھے، لیکن اب ان میں سے ایک گلاس کا پیندہ سیاہ ہوا پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے گلاس اٹھا کر پانی سے ہنگالا، مگر وہ پیندہ سیاہ کا سیاہ تھا، جبکہ ساتھ دوسرے گلاس کا پیندہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں الجھ گئی تھی۔ برتنوں والی جالی سے بھی رگڑا مگر وہ سیاہی اتر ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا جب اس میں لسی ڈالی تھی تب دونوں گلاس بالکل ٹھیک تھے، مگر واپس رکھنے پر ان میں سے ایک کا پیندہ سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اماں کو وہ گلاس دکھائے تو وہ بھی حیران ہوئی تھیں۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد بھی جب معاملہ نہ سلجھا تو وہ گلاس باقی برتنوں سے الگ کر کے رکھ دیا۔ بار بار دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اس گلاس میں آبدہ کے ساتھ آئی لڑکی نے لسی پی تھی۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے منع کرنے لگی اور بولی، لڑکی ایسی باتیں نہیں کرتی، کوئی اور بات ہوگی، آئندہ ایسے نہ کہنا۔ میں چپ کر گئی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو بار بار یہی خیال آ رہا تھا
کہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی جانوروں نے بھی شور کرنا شروع کر دیا تھا اور گلاس کا پیندہ بھی سیاہ ہو گیا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے سو گئی، مگر نیند میں بھی بہت زیادہ بے چینی تھی۔ میں ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ عجیب و غریب خواب بار بار آ رہے تھے جن میں اس لڑکی کی شکل بہت واضح تھی۔ میں جہاں جاتی وہ مسکراتے ہوئے مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں بالآخر اٹھ بیٹھی۔ پنکھے کے باوجود جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہو۔ مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اماں بڑے مزے سے اپنی چارپائی پر سوتے ہوئے خراٹے لے رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ میں اور اماں کافی عرصے سے اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھیں، مگر ایسا کبھی نہیں لگا جو آج لگا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے صبح ہو گئی۔ میں نے اپنے کام کاج سمیٹے اور اپنی سہیلی روبینہ کے گھر چلی آئی۔ وہ کپڑے سلائی کر رہی تھی تو اس پر ہم بات کرنے لگے۔ تبھی روبینہ کی دادی کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھ کر رک گئیں۔ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور مجھے پیار دے کر بولی، بڑے دنوں بعد آئی ہو بیٹی؟ میں نے ویسے ہی مسکرا کر کہا، ہاں کام کاج ہوتے ہیں، آج ذرا فارغ تھی تو آ گئی۔ پھر وہ بولی، کیوں گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں کوئی بھی نہیں آیا، کیوں خیریت ہے؟ وہ اب کی مرتبہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے بولی، کوئی ایسے ہی ملنے ملانے بھی نہیں آیا کیا؟ اب کی مرتبہ میں ان کی بات سے تھوڑی الجھی تھی۔ پھر سوچتے ہوئے کہا، آتی رہتی ہیں عورتیں، ابھی کل عابدہ اور اس کے ساتھ ایک لڑکی آئی تھی گھی لینے۔ اچھا خالہ آپ کو پتہ ہے، جب وہ لڑکی آئی تو جانوروں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسے جس گلاس میں لسی دی تھی اس کا پیندہ بھی سیاہ ہو گیا۔ میں تو بڑی پریشان رہی۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی، کوئی بات نہیں، زیادہ ذہن پر سوار نہ کرو، اس بات کو ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جسے ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہو۔ میں پیچھے حیران تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر روبینہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی اور یہ سب میرے دماغ سے نکل گیا۔ میں گھر واپس آ گئی تو دیکھا اماں کے پاس روبینہ کی دادی آئی بیٹھی تھی اور ہولے ہولے اماں سے کچھ بول رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی چپ ہو گئیں، جس سے میں ٹھٹک گئی، مگر ظاہر نہیں کیا کیونکہ ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ میں کچن میں آ گئی اور لسی لیے باہر آئی، مگر اس نے منع کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اماں کافی پریشان اور گہری سوچ میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اماں نے مجھے بجائے وجہ بتانے کے وہاں سے چلے جانے کا بولا کہ کچھ دیر میں اکیلی بیٹھنا چاہتی ہوں اور تم مجھے ستانا مت۔ میں کمرے میں آ گئی، لیکن اتنا تو ضرور سمجھ رہی تھی کہ کوئی بڑی بات ہے۔ میری ماں ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کی عورت تھی۔ بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا تو وہ یہی کہتی، اسی میں رب کی بہتری ہوگی۔ میں اگر اب پوچھتی تب بھی وہ کچھ نہیں بتاتی۔ میں کمرے کی صفائی کرنے لگی جب اچانک سے مجھے شدید چکر آیا اور میں سنبھلتے سنبھلتے بھی گر گئی تھی۔ وہ چکر ایسا تھا گویا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو اور میں اپنے حواسوں میں نہ رہی ہوں۔ میں نیچے گری تو بے ہوش ہو گئی۔ گرنے کی آواز سن کر اماں اندر آئیں تو سامنے میں بے ہوش پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا جتن کر کے مجھے ہوش میں لایا گیا۔ اس کے بعد اماں اور زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ دھیرے سے بولی، یہ روبینہ کی دادی نہیں ہے، یہ آئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں مجھے پتہ ہے۔ عجیب سی باتیں کر رہی تھی، روبینہ کے گھر بھی مجھ سے۔ اماں نے مجھ سے وہ باتیں پوچھنے کے بجائے دھیرے سے کہا، یہ روبینہ کی دادی کے پاس علم ہے تھوڑا بہت، کہہ رہی تھی ہمارے گھر میں بھاری قدم پڑ گیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھاری قدم؟ کس کا بھاری قدم؟ میں سمجھی نہیں بات کا مطلب۔ اماں میری عقل پر افسوس کرتے ہوئے بولی، بھاری قدم مطلب کوئی دوسری مخلوق ہمارے گھر میں آئی ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے اس نے یہیں پر بسیرا کر لیا ہو یا دوبارہ آئے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ مخلوق اچھی ہو، کچھ بھی نہ کہے، مگر ہمیں یہ خطرہ بھی نہیں مول لینا چاہیے۔ تم جوان جہان ہو، کل کو تمہاری شادی کرنی ہے، اگر کچھ ہوا تو کیسے تمہیں بیاہ کر رخصت کروں گی۔ اس کی دادی بس مستقبل کے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی کہ برا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں کوئی احتیاطی تدبیر کر لینی چاہیے۔ میں اماں کی باتیں سن کر حیران تھی کہ یہ سب بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، انہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو اماں نے بتایا، تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی وہ، اس کا علم ایسا ہی ہے، اگر کوئی ہوائی مخلوق اسے انسان کو نظر بھر کر دیکھ لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر، پھر اس گھر کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی
کہ یہاں اس کے قدم پڑ چکے ہیں۔ میں اماں کی بات سن بھی رہی تھی، سمجھ بھی رہی تھی، مگر اس بات پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے بے یقینی کسی کیفیت میں کہا کہ ہمارے ساتھ ابھی تک کچھ برا ہوا تو نہیں ہے، پھر ہم یہ گھر کیوں چھوڑیں؟ اماں بھی پرسوچ انداز میں بولی، یہی بات تو میں بھی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں، کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوں، مگر بڑی بھی بتا رہی تھی کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ کچھ برا ہو، اس سے پہلے ہی یہ جگہ چھوڑ دو، کیونکہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ ویسے بھی جوان لڑکی ہے تمہاری، کیا جواب دو گی لوگوں کو؟ میں چپ کی چپ رہ گئی، اب کیا کہتی؟ کچھ دیر بعد سنبھل کر پوچھا، تو اماں کیا سوچا؟ پھر کیا کرنا ہے؟ ویسے اس کی دادی کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اماں نے مجھے پیار سے دیکھا اور بولی، کرتے ہیں کچھ، یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے جسے نظر انداز کرتی۔ آج اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کل بھی کچھ نہ ہو، باقی ہم دو لوگ ہیں، کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ میں اس بات میں سر ہلا کر کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگی، مگر ذہن سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ کل والی لڑکی کی عجیب و غریب حرکات و سکنات بھی دماغ سے ایک دم غائب ہو گئی تھیں۔ شام تک تو ہم دونوں پریشان رہے، پھر اماں نے عابدہ کو بلاوا بھیجا اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بتانے کی بجائے صرف اتنا کہا کہ وہ یہ گھر بیچنا چاہتی ہیں تو کوئی لوگ ڈھونڈ دو۔ اس نے وجہ پوچھی، پہلے تو اماں اس بات کو ٹالتی رہیں، لیکن جب عابدہ کا اصرار بڑھا تو اماں اسے پوری بات منو سنا دی۔ وہ جھٹ سے بولی، اگر ایسا ہے تو آپ لوگوں کو تو ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میری ماں نے گھر بیچنا یا نہ بیچنا بات کی بات ہے، ابھی تو اس گھر سے نکلنے کی کریں۔ تو جائیں کہاں عابدہ؟ کوئی جگہ بھی تو ہو۔ وہ جھٹ سے بولی، میرے گھر کا اوپر والا پورشن خالی پڑا ہے، وہاں تم دونوں ماں بیٹی آرام سے رہ سکتی ہو۔ رہی بات ان جانوروں کی تو انہیں یہیں پر رہنے دو اور کوئی لڑکا رکھ لو، کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے اثر ختم ہو جائے، یا پھر کہیں سے دم درود کروا لینا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ابھی میری بہن گھر بیچنے جیسا بڑا فیصلہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کل کو تمہیں پچھتاوا ہو۔ عابدہ کی بات بالکل درست تھی، میں اور اماں بھی اس کی بات سے مطمئن تھے، مگر ہم نے بھی صاف منع کر دیا کہ اس کے گھر کرایہ ادا کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ تھوڑی پس و پشت کے بعد وہ بھی مان گئی۔ ہم نے اگلے ہی روز اپنا سامان وغیرہ باندھا اور عابدہ کے گھر کے اوپر والے حصے میں آ گئے۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی لڑکا عابدہ نے ہی ڈھونڈ کر دیا تھا۔ ہم نے اگلے دن دوپہر کا کھانا عابدہ کے گھر نیچے ہی کھایا تھا۔ رات تک تو ہم ٹھیک رہے، لیکن جب سونے کی باری آئی تو نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے پر اب افسوس ہو رہا تھا، مگر یہی بہتر تھا کہ پہلے ہی کڑوا گھونٹ بھر لیا جائے، نہ کہ بعد کی اذیت سے دو چار ہونا پڑے۔ اب ایسا ہوتا کہ اماں روز ایک چکر گھر کا لگا آتی تھیں تاکہ جانوروں کو دیکھ سکیں وہ ٹھیک ہیں بھی یا نہیں۔ 2-3 دن تو اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے دن وہی لڑکی عابدہ کے ساتھ اوپر آئی۔ اس نے آج بھی ٹوپی والا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اماں نے ٹال مٹول سے کام لے کر بات بنا دی اور اصل بات نہیں بتائی۔ میں بھی قریب ہی بیٹھی تھی اور تبھی میں نے اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ محسوس کی، جسے اس نے جلد ہی چھپا لیا تھا، مگر میں یہ دیکھ چکی تھی اور مجھے بڑا عجیب لگا تھا۔ اس نے بڑے ہموار سے لہجے میں کہا کہ ایسی باتوں پر یقین نہ بھی کریں تو دل پریشان ہوتا ہے، لیکن ہر مخلوق بری تو نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگ پہلے حساب کروا لیتے تاکہ یہ پتہ چلتا وہ مخلوق اچھی ہے یا بری، کیا پتہ وہ آپ کے گھر بھی مقیم نہ ہو۔ پہلے مکمل چھان بین کرنی چاہیے تھی، یوں اس طرح گھر تو نہیں چھوڑ دیتے۔ مجھے اور اماں دونوں کو ہی اس کی بات میں دم نظر آیا، مگر عابدہ جلدی سے بولی، بات تو ٹھیک ہے اس کی، لیکن حساب کروانے میں بھی وقت لگتا ہے، کیا پتہ تب تک کچھ برا ہو جاتا، پھر کیا کرتے؟ اکیلی ہی تو رہتی ہیں یہ دونوں۔ وہ لڑکی ابھی کوئی اور بات بھی کرنے والی تھی جب ہمیں ایک اونچی سی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں چونکہ کھڑکی کے قریب تھی، جھانک کر نیچے دیکھا تو ایک خوبرو مرد اوپر کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گئی، تبھی وہ لڑکی بولی، میرا بھائی ہوگا، بلانے آیا ہوگا، چلے ٹھیک ہے پھر چکر لگاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے برقع اوڑھا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ عابدہ ہمارے پاس ہی بیٹھی رہی، ساتھ ہی بتانے لگی کہ بہت ہی شریف گھرانہ ہے، میں نے اتنی شرافت اور دین آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تو میں زرباب کو کبھی کبھی ماحول میں کہہ دیتی ہوں، انسانوں سے تو کوئی تعلق نہیں لگتا تم لوگوں کا، کہیں جن ون تو نہیں ہو؟ اور وہ بھی ہنس کر یہی کہتی ہے، خالہ ٹھیک سمجھیے آپ ہمیں، جو بات آج تک کوئی اور نہیں جان سکا وہ آپ جان گئی ہیں۔
अम्मा भी आबदा की बात सुनकर मुस्कुरा दी और मैं भी। वो एक अच्छी लड़की लग रही थी। आबदा उसके बाद कुछ देर बैठी और फिर नीचे चली गई। मैं भी थोड़ा बहुत जो बिखरावा था वो समेटने लगी, लेकिन इस दौरान बार बार वही खूबरू लड़का मेरी निगाहों के सामने आ रहा था। मैंने कई बार अपना जहन उस तरफ से झटक कर दूसरी तरफ लगाने का सोचा, मगर बार बार वही सामने आन खड़ा होता। बिलाखिर मैं थक गई, क्योंकि उसके चेहरे की छवि मेरी निगाहों के सामने चिपक कर रह गई थी। मैंने ग्लास में पानी पीकर लंबी लंबी 2-3 गहरी सांसें लीं और ख़ुद को बहाल किया, मगर यह भी बेसूद रहा तो मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दी। रात को सोने के लिए लेटी तो तब में उस लड़के के ख्यालात थे। मुझे नींद में भी बेहद मुश्किल से आई और ख्वाब में अजीब व गरीब से थे। ख्वाब में मैंने एक बेहद खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी, मेरे सर पर ताज था और सब मुझे मलिका पुकार रहे थे। मैंने मुस्कुराकर अपने दाहिनी तरफ देखा तो वहाँ पर वही ज़रबाब का भाई बैठा मुझे ही देख रहा था। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, हत्ता कि मैं उस लड़के से कह रही थी, मुझे नहीं इल्म था कि आपकी हकीकत ये होगी, और आगे से उसने भी जवाब दिया था, जो अचानक आँख खुलने पर मुझे भूल चुका था। मैंने आंखें खोलीं तो मेरा तनफ्फुस बहुत तेज़ तेज़ चल रहा था। मुझे अपने इर्द गिर्द किसी दूसरे वजूद की मौजूदगी भी महसूस हो रही थी। जब गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा तो अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था। मैं चारपाई पर उठ बैठी, साथ ही ऐसा लगा गोया वो लड़का भी मेरे सामने आ खड़ा हो। मैं अंधेरे में आंखें टिकाए उस लड़के को खोजने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक से बहुत कम देर, शायद आधे लम्हे के लिए मुझे सचमुच वहाँ वो लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने आंखें ज़ोर से बंद करके दोबारा खोली तो अब वहाँ फिर से वही अंधेरा था और कोई लड़का या कोई भी दूसरा वजूद नहीं खड़ा था। मैं तो हक्का बक्का थी, क्योंकि अभी खुली आंखों में से अपने सामने मैंने ज़रबाब के भाई को खड़े देखा था। मैं चारपाई पर सुकड़ कर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे शदीद डर लग रहा था और अम्मा भी गहरी नींद सो रही थी। मैं अम्मा को जगाना नहीं चाहती थी। मैं उसके बाद भी काफ़ी देर उस जगह अंधेरे में नज़रें गाड़ कर बैठी रही, मगर अब वहाँ ना कोई बंदा नजर आया और ना ही बंदे की ज़ात। मैं बैठे बैठे घुटनों पर सर रख कर सो गई। अभी कच्ची नींद में ही थी जब मुझे वही लड़का अपने सामने दोबारा दिखाई दिया। वो मुझे बहुत प्यार से देख रहा था, फिर धीरे से मेरे कान में सरगोशी करके बोला, आज तुम्हें देखकर मेरी तलाश मुकम्मल हुई। मैंने जल्दी से आंखें खोली तो अब भी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मगर अंधेरे में दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरा दिल घबराने लगा। पता नहीं वो लड़का मेरे दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी क्यों हो गया है। उसे मैंने सिर्फ एक नज़र देखा था, मगर बार बार जैसे जैसे उसकी छवि आंखों के सामने आ रही थी, उस लड़के का एक एक नया नक्श मुझे अजबर हो रहा था। हालांकि मैंने उसे मुस्कुराते हुए असल में तो नहीं देखा था, पर मेरे ख्यालात में उसकी मुस्कुराहट तक मुझे नज़र आ रही थी। मैं झंझला गई। अम्मा को पुकारने का इरादा मुलतवी करके दोबारा लेट गई। नींद भी शदीद आ रही थी और डर भी हद दर्जे का था। जब नींद से आंखें बोझल होने लगीं तो एक बात मैंने महसूस की, मेरे बालों में कोई अपना हल्का हल्का हाथ फेर रहा था। वो लम्हा इतना पुरसुकून से लबरेज था कि मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मुड़कर देख सकूं ये कौन मेहरबान है जो मुझे इतना सुकून पहुंचा रहा है। लेकिन नींद भी आंखें मुकम्मल बंद करने के फ़ौरन बाद ही आ गई, मगर वो एहसास बहुत ज़्यादा पुरसुकून था। मैं गहरी नींद में जाने के बाद तक अपने बालों में हल्की हल्की सरसराहट महसूस कर पा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जितना खौफ और दर्द था वो सब एक लम्हे में ही कहीं गायब होकर रह गया था। वो नींद और सुकून मेरे लिए बहुत अहम था और उसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भुलाना चाहती थी। सुबह आँख खुली तो अम्मा घर नहीं थी। मैं समझ गई थी वो ज़रूर हमारे घर जानवरों का पता लेने गई होंगी, तो तभी मैं सुस्ती करके लेटी रही। रात वाले वाक़यात याद करने लगी तो अचानक से किसी का मेरे बालों में हाथ फेरना भी याद आ गया। मैं जो बहुत मुतमईन होकर लेटी सोच रही थी, एकदम से उठ बैठी, अपने बालों में जल्दी से हाथ फेरा, गोया जो कोई भी था मेरी पकड़ में आ जाएगा। मगर अब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। कभी ऐसा लगता है ये सब कुछ मेरा वहम था। शायद मैंने कोई ख्वाब ही ऐसा देखा हो कि अब ये सब कुछ मुझे हकीकत लग रहा था, वरना क्या इल्म के सच में रात भर यहाँ कोई हम दोनों के अलावा भी मौजूद था। ये सोचते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं अब दिन के वक्त भी अकेली थी। तभी खौफ और डर का इतना शदीद दौरा पड़ा कि मैंने दुपट्टा भी बमुश्किल सर पर ओढ़ा और नीचे आबदा के पास आ गई। वो मुझे हैरानी से देखकर बोली, क्या बात है नरमीन, घबराई हुई लग रही हो। आबदा अकेली थी, उसके घर में कोई नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। वो सालन पका रही थी।
चूल्हे की आंच हल्की करके मेरे पास आई और धीरे से बोली, अब बताओ मुझे, क्यों डर लग रहा है और क्या देख लिया है? मैंने अटक अटक कर पूरा वाकया बता दिया कि मुझे बार बार किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास अपने इर्द गिर्द हो रहा था। मैं सोच में पड़ गई, फिर नरमी से बोली, माँ को ना बताना ये सब, छोटे दिल की है, परेशान हो जाएगी। मैं करती हूँ कुछ, वरना कहीं से कोई ना कोई तावीज़ ज़रूर ला देती हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसी वक्त बाहर दरवाजे पर कोई आया था। आबदा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़रबाब का भाई था। वो उसे अंदर ले आई और सोफे पर बिठा दिया। मैं उसे देखकर सहम गई थी और ज़रा किचन के ओट में हो गई। उसने पहली मर्तबा के बाद दोबारा मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था। आबदा बड़ी लगावट से उसे आने की वजह पूछ रही थी तो उसने कहा वो देसी घी लेने आया है और अभी चाहिए, घी ख़त्म हो चुका है। आबदा ने मुझे पुकारा तो मजबूरन मुझे बाहर जाना पड़ा, मगर तब भी मैंने गौर किया उस लड़के ने एक गलत निगाह तक मुझ पर नहीं डाली। वो बस नीचे कालीन को घूरता जा रहा था। आबदा ने मुझे देसी घी लाने को बोला कि अगर पड़ा हुआ है तो ला दो इसे। मैंने इस बात में सर हिलाया और ऊपर 1 किलो घी बना पड़ा था, वो नीचे लाकर उसे थमा दिया। जब उसे डोल पकड़ाने लगी तो उसका हाथ बहुत हल्का सा मेरे हाथ पर लगा था, मगर वो घी लेकर पैसे आबदा को देकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा गोया मैं अकेली रह गई हूँ। वो लड़का जाते जाते मेरी सारी खुशियाँ और सुकून भी अपने साथ ले गया हो। मैंने आबदा को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत शरीफ बच्चा है ये बहुत देर हो गई हमारे घर आते हुए, नज़र उठाकर नहीं देखता किसी को। इसकी माँ को बोला था बच्चे की शादी कर दे, मगर वो कहती है ये अपने लिए लड़की खुद पसंद करेगा। मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरत हुई। भला जो लड़का किसी लड़की की तरफ आंख भरकर नहीं देखता, वो कहाँ से किसी लड़की को पसंद करेगा और शादी का पैगाम भिजवाएगा। मैं चुप करके आबदा की बात सुनने लगी तो वो जल्दी से बोली, हाँ, इसकी माँ भी हिसाब किताब कर लेती है। कहती हो तो चलो उससे ही दम करवा देती हूँ। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन अम्मा। वो मेरी बात काट कर बोली, फिक्र ना करो अपनी माँ की, संभाल लूँगी उसे। कल जब वो तुम्हारे घर जाएगी तो हम दोनों दम करवा लाएंगे। ये मामला भी तो पेचीदा है, ऐसे मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। मैं बुझे दिल के साथ ऊपर आ गई। पता नहीं क्यों मगर दिल उस लड़के के साथ कहीं चला गया था। मैंने पानी के 2 गिलास भर के पिए, फिर अचानक से हाथ पर जलन महसूस हुई तो उसे सामने करके देखा। जिस जगह उस लड़के का हाथ मेरे हाथ को छुआ था वहाँ से जिल्द बेहद लाल हो रही थी, गोया किसी आग की शय से टकरा गया हो। मैंने हैरत से देखा कि ये क्या हुआ है। उसे पानी से धोने के बाद आटा लगाया, मगर वो जलन बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था कि अंगारे मेरे हाथ के ऊपर रख दिए हों। मेरे दिलो दिमाग में बेहद खौफ बैठ चुका था। ऊपर से ये हाथ वाला वाकया। अम्मा भी तब तक वापस आ चुकी थी। उनसे बातें करने लगी तो ये सब कुछ भूल गया, मगर जब जब हाथ की जानिब तवज्जो देती तो जलन तब तब महसूस होने लगती। खैर वो दिन बेहद ज़्यादा उलझन में गुजरा। साथ एक बात का दुख भी था कि उस लड़के ने मुझे देखा क्यों नहीं, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था वो मेरे दिमाग से एक लम्हे के लिए भी महव नहीं हुआ था। फिर उसमें इतनी बेरुखी क्यों मेरे साथ बढ़ती थी। इन्हीं सब सोचों और दिन भर के काम काज में रात हो गई। अम्मा दवाई लेकर जल्दी सो जाती थी, जबकि नींद मेरी नज़रों से कोसों दूर थी। मैं चांद को देखते देखते बहुत गहरे ख्यालों में चली गई। मेरी आंखें खुली हुई थी मगर दिमाग सो रहा था, बिल्कुल मुराकबे की सी कैफियत में बैठी थी। तभी मैंने महसूस किया कि कोई धीरे चलता हुआ मेरे करीब चारपाई पर आकर बैठा है। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वो ज़रबाब का भाई आकिब था, जो मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखता हुआ धीरे से बोला, खफा क्यों हो? मैंने देखा नहीं तुम्हें इसलिए। ये सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार पानी बहने लगा, मगर मैं चुप रही। उसने मेरा हाथ थामकर नरमी से कहा, मैं माजरत करता हूँ, अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ़ दी, मगर ये ज़रूरी था। आज तुम मेरी हो, कोई दूसरा तुम्हें हासिल नहीं कर सकता। बेशक जितनी भी देर मुझे या तुम्हें इंतज़ार करना पड़े, कोई तुम तक नहीं आएगा। मैंने अपनी मोहर तुम पर ज़ब्त कर दी है। साथ ही मैंने अपने हाथ पर देखा तो उस पर एक काला सा निशान बन चुका था। वापस आकिब की तरफ देखा मगर अब वो वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा मगर मुझे आकिब कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं चौंक गई। आया कि ये हकीकत थी या ख्वाब था? आकिब का गायब होना बता रहा था ये सब मेरे लिए किसी तस्वुराती अमल से कम नहीं था, मगर जो कुछ अभी चंद लम्हे मेरे साथ बीता था वो कोई ख्वाब लग ही नहीं रहा था। मैं पूरी रात उसके बाद जागती रही। पता नहीं क्यों
مگر میں عاقب کی جدائی میں سلگ رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک مرتبہ دیکھنے پر ہی میں اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں، مگر یہ کیفیت بہت زیادہ حساس اور عجیب تھی۔ میں اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ میرے اندر کہیں سما گیا تھا، یہاں تک کہ اسے دماغ سے جھٹکنا میرے لیے بے سود تھا۔ صبح اٹھی تو اماں ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھا کر ناشتہ بنا دیا تو وہ گھر جانوروں کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ میں جلدی سے نیچے آئی اور عابدہ سے کہا چلے دم کروانے، مگر وہ بھول چکی تھی۔ میرے یاد کروانے پر اسے یاد آیا تو حیرانی سے بولی، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ بوکھلائی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا، نہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ختم ہو جائے۔ میں زیادہ اس کے عتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے چادر لی اور میرے ساتھ گھر سے نکل آئے۔ میں نے زرباب کا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے ہم اس طرف بڑھ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے عاقب بھی گھر میں ہو، کہیں اسے دیکھ کر میری حالت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ خیر ان کا گھر اسی گلی میں تھا۔ ہم گھر میں دروازہ بجا کر داخل ہوئے تو سارے گھر میں سفید پردے لگے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں کے آگے، برآمدے کے آگے، دروازوں کے آگے وہ سب جالی دار پردے تھے اور اس قدر صفائی تھی کہ بس اندر تک سکون اتر رہا تھا۔ سامنے تخت پر پودوں کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مگر بے حد خوبصورت اور نفیس سی خاتون بیٹھی تھیں۔ انہوں نے غرارہ پہن رکھا تھا، ساتھ ہی حقہ بھی رکھا تھا جس کی نال وہ منہ میں دبائے ہوئے تھیں۔ تخت کے پاس ہی دو چار پیڑے رکھے تھے جن میں سے دو پر بے تحاشا خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ایک لڑکی جو زرباب تھی اور دوسری غالباً اس کی بہن ہوگی۔ اس قدر خوبصورتی اور روایات سے بھرپور گھر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اسلام بلایا تو ان خاتون نے اردو میں ہمارے اسلام کا جواب دیا۔ ہم بیٹھ گئے تو عابدہ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ساتھ ہی میرا تعارف بھی کروایا۔ اپنے تعارف پر میں نے زرباب کو دیکھا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی تھی اور وہ عورت بھی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، گویا وہ میرے تعارف سے واقف ہو۔ اس سب کے بعد عابدہ نے مدعے کی بات بتائی تو وہ مسکرا کر بولی، تو ایسا کرو، یہ بچی ہمارے گھر چھوڑ جاؤ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے چونک کر اس عورت کو دیکھا تو وہ بڑی محبت اور مسکراہٹ سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے پورے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ میں عاقب کے متعلق کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہوں، مگر عابدہ سمجھتی تھی کہ وہ مذاق کر رہی ہیں۔ خیر انہوں نے دم کرنا شروع کیا، پھر نرمی سے بولی، بچے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں تمہیں اس کی 100% ضمانت دیتی ہوں، بس تم بہادر بنو۔ اور رہی بات کہ کوئی اثر ہے تو میرے علم کے مطابق یہ اثر اب ساری زندگی رہے گا، اس کے متعلق کسی کو بھی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں الجھ گئی تھی کیونکہ کچھ بھی واضح نہیں ہوا تھا، آیا کہ یہ اثر تھا بھی یا نہیں۔ میں چپ کر گئی کیونکہ وہ خاتون اس قدر بااثر تھیں کہ ان کی بات میرے دل میں اتر چکی تھی۔ ہم بیٹھے تھے جب وہ مسکرا کر بولی، جب سے تمہارے گھر کا دیسی گھی آنے لگا ہے ہم سب تو بہت خوش ہیں، ہمیں کسی کے گھر کا گھی پسند نہیں آتا تھا۔ یہ عابدہ سے پوچھ لو، بہت گھرانے دیکھے مگر ہمیں بھی اور خاص طور پر عاقب کا تو دل آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر پھر ان خاتون کو دیکھا، آیا کہ وہ زمینی بات کر رہی ہیں یا ایسے ہی، مگر ان کا لہجہ سادہ تھا۔ خیر ہم اٹھنے لگے تو ان کی اچانک نظر میرے ہاتھ پر پڑی جہاں وہ سیاہ نشان بن چکا تھا۔ وہ پہلے تو چونکی، پھر مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، پریشان نہ ہوا کرو، کچھ داغ آنے والے اچھے وقت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہو تو مار سکتی ہو، اب تو اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے آ گئی۔ مجھے بالکل بھی انجانا سا محسوس نہیں ہوا، اور عابدہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ بہت خاندانی لوگ ہیں، کم لوگوں سے ملتے ہیں مگر جس سے ملتے ہیں اتنے ہی پیار اور اخلاق سے ملتے ہیں۔ میں چپ رہی مگر میرے اندر کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ عاقب والے جتنے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ وہ سب کچھ سچ تھا، بس میں ہی ان واقعات کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ مگر مجھے 90% یقین تھا کہ عاقب کسی نہ کسی روز تو میرے گھر ضرور آیا ہوگا، مگر کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب میں تلاش نہیں کر پائی تھی۔ ہم گھر آ گئے تو آگے اماں پہلے سے موجود تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی تو وہ حیرانی سے بولی، نرمین کہاں گئی تھی تم بتائے بغیر؟
اس سے پہلے میں کوئی بات بناتی، عابدہ خود ہی بول پڑی کہ محلے میں ملوانے لے کر گئی تھی، کب سے آئی ہے بچی اور کسی سے جان پہچان ہی نہیں، اپنے محلے میں کم سے کم کبھی سہیلی کے گھر تو چلی جایا کرتی تھی۔ اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا، میں بھی اوپر آ گئی۔ ابھی اماں اور عابدہ دونوں ہی نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھیں جب اچانک سے عابدہ کو شور بلند ہوا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو اماں ہاتھ پاؤں چھوڑے اس کی جھولی میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہنے لگی، ابھی کلینک پر لے کر چلو، وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ہم کسی طرح اماں کو کلینک پر لے آئے۔ تب تک ان کی جان نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی ان کی وفات کی تصدیق کر دی، مگر ساتھ بھی ایک وجہ بتائی کہ اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں ہکا بکا تھی، بے یقینی سے کبھی عابدہ کو دیکھتی تو کبھی ڈاکٹر کو، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو اماں چنگی بھلی تھی۔ میں اس سے بات کر کے اوپر گئی تھی، پھر عابدہ کی چیخ بلند ہوئی، اور کیا اتنی سی دیر میں میری ماں مجھے تنہا چھوڑ گئی؟ ڈاکٹر مجھے تسلی دے کر جا چکی تھی۔ عابدہ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں یقین کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بے حد مشکل سے مجھے گھر لایا گیا۔ اماں کی میت اور کفن دفن کا سارا انتظام عابدہ نے خود ہی کیا تھا۔ مجھے تو کسی شے کا ہوش نہیں تھا، بس چپ چاپ اماں کی چارپائی کے قریب بیٹھی روئی چلی جا رہی تھی۔ جنازے کی بات آئی تو یوں لگا میرا دل ابھی اسی وقت غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ وہ وقت بہت زیادہ مشکل تھا۔ اماں جس دن فوت ہوئی میں بالکل بھی نہیں سوئی، بس چپ چاپ ایک کمرے میں لیٹی رہی۔ عابدہ بھی میرے پاس موجود رہی۔ پہلے 2 دن تو انتہائی اذیت میں گزارے تھے، پھر کل کے بعد عابدہ مجھے نیچے لے آئی تھی۔ اب میں کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ اماں اب تک خواب میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اماں کے خواب میں آنے کی دعا کر کے سو گئی۔ خواب کا دیکھتی ہوں کہ اماں بہت پریشان ہیں۔ ہم ایک میلے میں ہیں جہاں میرا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہے، سب کو یہی کہہ رہی ہوتی کہ میری بیٹی اکیلی رہ گئی، اس کا خیال کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی میری بیٹی کو سنبھال لے، میں واپس نہیں جا سکتی۔ پھر میرا خواب ٹوٹ گیا تو میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میرا تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ اچانک سے میری نظر ہاتھ پر پڑے سیاہ نشان پر پڑی تو میں پھر الجھ گئی، کیونکہ سب لوگ آئے تھے مگر عاقب یا ضرباب میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے بے تحاشا دکھ ہوا اور میں رونے لگی۔ اسی وقت میرے کمرے کا جلتا ہوا بلب یکدم سے بند ہو گیا، مگر میں گھبرائے بغیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر ہلکے ہلکے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی لمحہ بلمحہ میرے قریب آتا جا رہا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے بستر سے اتر کر بھاگنا چاہا مگر پیر ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ مجھ سے ہلا تک نہیں گیا، جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ پھر کوئی میرے عین سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ چونکہ بتی تو بند تھی اور میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر وہی کالا نشان کسی انگارے کی مانند دہکنے لگا۔ میرا ہاتھ جل رہا تھا، مگر اگلے شخص کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے میں ناکام رہی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں صرف اس لیے نہیں آیا کیونکہ تم نے مجھے یاد ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میں چاہتا تھا تمہارے غم کی شدت کچھ کم ہو۔ میں تمہارے روبرو ہوں۔ یہ آواز، یہ لہجہ دونوں ہی جانے پہچانے تھے، مگر اس لمحے میرا دماغ بری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ مجھے کسی بات اور جملے کی صحیح سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اور دماغ پکڑ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، میں اتنا جان گئی تھی کہ میرے سامنے ایک درد بیٹھا ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو آگے سے ایک نرم سا جملہ میرے کانوں سے ٹکرایا، وہی جو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے، بس تمہارا اقرار سننا باقی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر نکال لیا، اور تبھی میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، مگر میرے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دماغ بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں جو ابھی دیکھا تھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ اس میں فیصلہ کرنا نہایت ہی مشکل اور تکلیف دہ امر تھا۔ میں نے کمرے کی بتی دوبارہ جلانے کی کوشش نہیں کی اور ویسے ہی بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تقریباً فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو کمرے کی بھی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ تو پورا جسم کانپ گیا اور اب مجھے یقین بھی ہو چکا تھا کہ کوئی تو اثر ہے جو مجھ پر حاوی ہو چکا ہے، اور اب وہی مجھے بار بار تنگ بھی کر رہا ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ میں پہلے ہی بہت زیادہ دکھ میں ہوں،
मज़ीद दुख देखने की मुझ में ताब नहीं है। मेरे लिए आसानी पैदा कर। दुआ मांगने के बाद मैं काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई और वहीं जाए नमाज पर सो गई थी। उसी वक्त मुझे ख्वाब आया कि मैं और अम्मा उसी मेले में हैं। अम्मा ने मुझे ढूंढ लिया है और खुशी से मुझे पुकारती हुई मेरे पास आई है। फिर मुस्कुराते हुए बोली कि अब मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई मिल गया है जो तुम्हें संभाल लेगा। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा ऐसा कौन है? तेरे अलावा तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मगर वो नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी, पहले नहीं था, अब मैंने ढूंढ लिया है, ये देखो। मैंने जब अम्मा के कहने के मुताबिक देखा तो अम्मा के साथ आकिब खड़ा था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने अम्मा से पूछा, ये कौन है? तो वो कहने लगी, बस मुझे यही मिला है तेरा ख्याल करने वाला, अब इसके साथ रहना, ठीक है? मुझे सताना मत। और मेरी आंख खुल गई। मेरी समझ से बाहर था कि आकिब हर तरफ से मुझ पर क्यों और कैसे हावी हो रहा है। अम्मा को क्या सूझे कि मेरी जिम्मेदारी आकिब पर डालकर चली गई। खैर तभी आबिदा आ गई। मैंने उससे मुतल्लिक कोई जिक्र नहीं किया। हम दोनों नाश्ता कर रही थी जब वो नरमी से बोली, सुंदस अब बड़ी हो गई है, वो हॉस्टल में रहती है, मगर मुझे उसकी शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर जवाब कोई भी नहीं दिया। वो मुझे खुद ही बताने लगी कि एक लड़का मैंने उसके लिए पसंद किया और मुझे उम्मीद भी पूरी है उस लड़के के घर वाले इनकार नहीं करेंगे। हैं कौन वो? मैंने सरसरी सा पूछा, लेकिन आबदा के मुंह से निकलने वाला जुमला मेरे 14 तबक रोशन कर गया। आकिब के मुतल्लिक सोचा मैंने, सुंदस को भी वो पसंद है। अब तुम अपनी राय दो, वैसे भी तुम मेरे घर का फर्द हो। अभी सुंदस को देखकर भी तुम्हारे फर्ज से भी सबकदोश होना है मुझे। आबदा मुसलसल बोलती चली जा रही थी, मगर मेरी ज़ुबान को ब्रेक लग चुकी थी। मैं चाहने के बावजूद कुछ न बोल पाई, बस आंखों से आंसू जारी हो गई। तो आबदा मुझे चुप करवाने लगी कि कुछ नहीं होता, तुम्हारी माँ की जगह पर ही हूँ। अब भला तुम माँ की देखा देखी मेरा नाम पुकारती हो तो क्या मतलब मैं तुम्हारी माँ ना हुई? पागल ऐसे नहीं रोते, जो होता अच्छे के लिए होता है। मैं इस बात में सर हिलाकर वापस अपने कमरे में आई और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, मेरे सामने आकिब खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। मैं वापस कमरे से बाहर जाने लगी तो कुंडी खुल के नहीं दे रही थी। मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं खुली। जब मुड़कर मैंने पीछे देखा तो वहाँ अब भी आकिब खड़ा मुझे ही देख रहा था। नरमी से बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, चलो मेरे साथ। मैं एकदम दरवाजे के साथ लग गई और कपकपाती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? वो चुप रहा। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? मैं जानती हूँ तुम कोई आम इंसान नहीं हो। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन आ गया है। मेरे साथ जितने भी वाक़यात हुए वो सब हकीकत थे, मेरा वहम या ख्याल नहीं था। उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, हाँ ऐसा ही है। मैं सचमुच तुम्हारे आसपास था, मगर क्या करूँ, इसमें भी तुम्हारी हालत ही है। तुम्हें देखते ही मेरा दिल आ गया था। अब भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, हम दोनों निकाह कर लेंगे। मैंने फिर साबिका लहजे में पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी असलियत क्या है? वो मुस्कुरा कर बोला, वही जो उस रोज़ ख्वाब में देखी थी। शहनशाह हूँ मैं अपने कबीले का और अब से तुम ही मेरी मलिका हो। बोलो मंजूर है? ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो जल्दी से बोला, परेशान ना हो, मैं बताता हूँ सब कुछ। हम जिनजाद हैं, ज़रबाब, मैं, मेरी दूसरी बहन, मेरी माँ। मैं ही जिद करके उन्हें इस दुनिया में लाया था, क्योंकि मुझे किसी जिनजादी से नहीं बल्कि इंसान से शादी करनी थी। ज़रबाब तुम्हारे घर तो आई, उसके जिनजादे होने की वजह से जानवर बोल रहे थे, और बाकी सारे वाक़यात उसे तुम पसंद आई। जब उसने मुझसे जिक्र किया तो मैंने भी देख लिया तुम्हें, और मुझे भी तुम अच्छी लगी। उसके बाद हम सब घर वालों को तुम पसंद आ गई। मैंने उस दिन तुम्हारे हाथ को छूकर वो स्याह निशान बना दिया था, क्योंकि वो निशान एक इलामत थी। अब तुम मेरी हो, कोई तुम्हें हासिल नहीं कर सकता, और बाकी सब कुछ तो फिर तुम्हें ही पता है। हम रिश्ता लाने वाले थे, मगर तब तक तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया। पर मेरी अच्छी किस्मत के अपने बाद भी वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई हैं। अब जो भी हो जाए, तुम मानो या ना मानो, मगर मैं तुमसे ही शादी करूँगा। बताओ, चलोगी मेरे साथ मेरी दुनिया में? ये फ़ैसला करना मुश्किल था, मगर जब अम्मा मुझे खुद जिता चुकी थी तो इनकार की कोई वजह नहीं थी। मैंने आकिब के बड़े हाथ पर अपना हाथ जमा दिया और लम्हों में मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में परवाज़ कर चुकी थी।
جو بھی تھا مگر عابدہ کے لیے مجھے افسوس تھا، اور وہ کس قدر مجھے وہاں نہ پا کر پریشان ہوگی اس کا اندازہ بھی تھا۔